ڈرامہ سیریل زرد پتوں کی بن کی قسط نمبر 25 میں آپ دیکھیں گے کہ مینو کا بھائی کھیت میں بے ہوش پڑا نظر آتا ہے، اور جب اس کا والد اس کو اٹھا کر گھر لے کر آتا ہے تو وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں تو نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ اس پر مینو کا باپ اس کے منہ پر زور سے تھپڑ لگاتا ہے۔ اگلے قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مینو کا بھتیجا مقدس سے ملنے جاتا ہے، جس سے کہتا ہے کہ جس خدا نے آج تک ہماری پکڑائی نہیں کروائی وہ اب بھی نہیں کرے گا۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ مقدس کا والد وہاں چھت پر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی قسط میں کیا اس کے والد کا رد عمل ہوگا۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مینو ڈاکٹر نوفل کو اپنے بھائیوں کے متعلق بتا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کی وجہ سے آج تک میری بدنامی ہوئی ہے اور شادی نہیں ہوئی۔ اب آپ بھی بھاگنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگلی قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مینو کی بھابھی نے گھر میں ہنگامہ کر رکھا ہے اور وہ اونچی آواز میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈھول بجانے والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اور مینو یہ سن کر مسکرانے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنی بھابھی کو اس رشتے کے لیے منا لیا ہو۔ اگلی قسط کے آخری سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک نادر اشرف کو لے کر نسرین کے گھر جاتا ہے اور دروازہ نسرین ہی کھولتی ہے۔ دراصل ملک نادر نے اشرف کو نسرین سے صلح کا لالچ بھی دیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ نسرین نے دوبارہ FIR کٹوائی ہو اور وہ اشرف کو لے کر اس کے پاس جاتا ہے کہ اسے دھمکی دے سکے۔ انتظار میں رہیے گا اگلی قسط کے کہ کیا نسرین کو انصاف ملے گا۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ مینو کا بھائی اپنے باپ سے جب کہتا ہے کہ میں تو نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے نہیں چھوڑتا، اس پر مینو کا باپ اس کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھیں گے کہ ملک نادر کے کہنے پر انسپکٹر ڈاکٹر نوفل کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور نسرین سے کہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ملک نادر جیسا عزت دار کوئی بندہ نہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ملک نادر کے کہنے کے مطابق ہی پولیس نے ایسا کیا، اور پولیس کی بات سن کر ہی نسرین ملک نادر کی حویلی چلی جاتی ہے، جہاں اشرف اور وکیل پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور ملک نادر کے حکم کے مطابق ان سب کو گاڑی میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے، جہاں جا کر وہ کیس واپس لے لیتی ہے، اور پھر اس کے کیس واپس لیتے ہی ڈاکٹر نوفل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مینو کا والد مینو کو بتاتا ہے کہ تمہاری ہم جماعتی ڈاکٹر نوفل نے پرچہ کٹوا دیا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہیں پتہ ہوگا۔ مینو یہ سن کر رونے لگتی ہے۔ دوسرے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نسرین کے کیس واپس لیتے ہی ڈاکٹر نوفل کو رہا کر دیا جاتا ہے، اور اس وقت نسرین اور اشرف دونوں پولیس اسٹیشن میں موجود ہوتے ہیں اور دونوں کی گواہی پر ان کا کیس واپس ہوتا ہے۔ اگلے قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ نسرین کے کیس واپس لیتے ہی ڈاکٹر نوفل تو واپس آ جاتا ہے، اور اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مینو اپنی سہیلی سے ملنے جاتی ہے، جس کے کہنے پر ڈاکٹر نوفل کو قید میں کیا ہوا تھا بقول ملک نادر کے۔ مینو اپنی سہیلی سے کہتی ہے کہ میری دشمنی میں اتنی دور نہ جاؤ کہ تمہیں بدنامی کا بھی نہ پتہ چلے، اور میرے لیے سب سے بڑھ کر تمہاری عزت ہے، اور اس سلسلے میں کسی صورت میں کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گی، چاہے وہ ڈاکٹر نوفل ہی کیوں نہ ہو۔ اب تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور اپنی FIR واپس لے لو۔
یہ سن کر نسرین کے مینو کی سہیلی کہتی ہے کہ میں نے تو ایف آئی آر کٹوائی ہی نہیں، تم واپس لینے کی بات کرتی ہو۔ کون سی ایف آئی آر؟ اس قسط کے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ملک نادر نے جلسے کا انتظام کیا ہوا ہے اور وہ گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہے، جس میں وہ پولیس کے ساتھ ڈاکٹر نوفل کے رہا کروانے کا ڈرامہ کرے گا کہ میں نے اس کو رہا کروایا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ملک نادر نے یہ جلسہ اس لیے کیا کہ پولیس ڈاکٹر کو پکڑ کر لے گئی ہے اور میں نے اس کو چھڑایا ہے، یہ بے گناہ ہے، اور اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک نیک بندہ ہے اور اچھا بندہ ہے۔ ملک نادر بھی پولیس کو کہتا ہے کہ تم بھی ڈاکٹر کی گواہی دو۔ اس پر پولیس انسپکٹر کہتا ہے کہ لڑکی نے تھانے آ کر رپورٹ کروائی تھی اور میں نے خود معاملے کی جانچ پڑتال کی ہے، اس وجہ سے ہم نے ڈاکٹر کو پکڑا تھا اور اب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ عین اسی وقت وہ لڑکی بھی مینو کے ساتھ وہاں آ جاتی اور کہتی ہے کہ میں نے تو کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی اور یہ تو جھوٹا پرچہ ہے۔ اس پر انسپکٹر کہتا ہے کہ نہیں، لڑکی کے باپ نے کروائی ہے، تو مینو کہتی ہے کہ لڑکی کے باپ نے بھی نہیں کروائی، وہ تو خود آ کر گواہی دینے والا ہے اور پیچھے آ رہا ہے۔ یہ سن کر انسپکٹر اور ملک نادر دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملک نادر کا آدمی اس لڑکی کو دھمکانے لگ جاتا ہے کہ تم نے جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے شادی سے انکار پر مینو۔ اسی وقت انسپکٹر کہتا ہے کہ لڑکی کے والد نے رپورٹ کروائی تھی۔ مینو کہتی ہے کہ اس کے والد نے بھی نہیں کروائی۔ ملک نادر اس دوران اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور خود پولیس کو کہتا ہے کہ جب کوئی رپورٹ ہی نہیں ہوئی تو تم نے ڈاکٹر صاحب پر ہاتھ کیسے ڈال دیا؟ یہ کہتے ہی ملک نادر تو فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن باقی لوگ نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، ظالم پولیس جواب دو، ظلم کا حساب دو۔ گاؤں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مولوی صاحب ڈاکٹر نوفل کو 100 روپے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مینو کے لیے مٹھائی لے جاؤ، اس کی وجہ سے پولیس انسپکٹر کا بھید کھلا اور تم رہا ہوئے۔ اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ڈاکٹر نوفل مینو سے ملنے جاتا ہے تو وہ درخت پر چڑھی بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ جب ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہ اعتماد کیسے آیا اور تم اتنی نڈر کیسے ہو گئی ہو، تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اعتماد بھی مجھے میرے باپ نے دیا ہے اور اس کو سب پتہ ہے، اور میں نے آپ کے متعلق اپنے والد کو سب کچھ بتا دیا ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ کب اپنے گھر والوں کو لا رہے ہو میرے گھر؟ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نوفل کے والد کا فون آ جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر نوفل گاؤں آ کر مینو کا رشتہ مانگنے کا کہہ دیتا ہے۔ اگلے قسط کے اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل افضل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہے، نسرین بھی کچھ نہیں بتا رہی، اس لڑکی نے ایف آئی آر بھی نہیں کروائی، تو آخر کیا وجہ تھی مجھے چھوڑنے کی؟ آخر کار وہ وجہ بھی سامنے آ جاتی ہے اور فاطمہ کا فون آ جاتا ہے اور فاطمہ کے فون سے نسرین کے کیس واپس لینے کا پتہ ڈاکٹر نوفل کو چل جاتا ہے۔ ڈاکٹر نوفل کو فاطمہ کے فون سے نسرین کے کیس کے واپس لینے کا پتہ چل جاتا ہے۔
اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل جان بوجھ کر اپنی موٹر سائیکل بند کر لیتا ہے اور مینو سے کہتا ہے کہ یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اور دونوں آہستہ آہستہ پیدل چلنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر نوفل کے پوچھنے پر مینو اس کو بتاتی ہے کہ پنکچر کی دکان ابھی کافی دور ہے، 1 گھنٹہ تک لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ زیادہ دیر ہوگی تو زرتاج چاچی ناراض ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر چلا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دور جا کر واپس آ جاتا ہے اور موٹر سائیکل کھڑی کر دیتا ہے۔ مینو کے پاس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس پر بیٹھ نہ جاؤ، اور مینو آخر کار ڈاکٹر نوفل کی سائیکل پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کو خالی چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل افضل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نسرین نے کیس واپس لے لیا یا ڈاکٹر نے مجھے چھوڑ دیا، اور وہ اس سلسلے میں نسرین سے بات کرنے اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے اور ڈاکٹر کی طرف ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آخر کار ڈاکٹر نوفل گاؤں والوں کو لے کر ہسپتال چلا جاتا ہے اور تھانے چلا جاتا ہے اور تھانے دار سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ تھا، مجھے ایک رات تھانے میں بند کیوں رکھا اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل کی کلیگ اس کے والد کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر نوفل سے ملنے کا کہتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، لیکن اس کا والد کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں ڈاکٹر نوفل کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ اب شادی کرنے لگا ہے اور تم اس کے دل سے اتر چکی ہو۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نسرین کے کچھ نہ بتانے پر ڈاکٹر نوفل واپس چلا جاتا ہے اور گاؤں والے کو لے کر تھانے پہنچ جاتا ہے اور انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے مجھے تھانے میں بند رکھا، اور جب وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں تھانے میں بند رکھا، تو وہ اس پر کہتا ہے کہ باہر آؤ۔ باہر سارا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بات کی گواہی سارے گاؤں والے دیں گے اور اس جلسے کی ریکارڈنگ بھی سب کے پاس موجود ہے جس میں تم مجھے چھوڑ کر آئے تھے کہ ہم نے اس کو اب رہا کر دیا ہے۔ یہ سن کر انسپیکٹر پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کو چھوڑ دو، اس بات کا اب کوئی فائدہ نہیں، یہ سب میں نے ملک نادر کے کہنے پر کیا ہے۔ لیکن جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی تو وہ کہتا ہے کہ ملک نادر نے نسرین کو بلیک میل کیا کہ اگر تم اپنا کیس واپس لے لو گے تو تم رہا کر دیا جاؤ گے، اور یہ سب میں نے ملک نادر کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ ڈاکٹر نوفل کو اپنی بات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ انسپیکٹر اس کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا۔ انسپیکٹر خود بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ گیم اب اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ زرد پتوں کے بن کی قسط نمبر 22 میں بھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نوفل ایک شیلی لڑکی سے فون کر کے پوچھتا ہے کہ نسرین۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل اس شہری لڑکی کے کہنے پر افضل کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ نسرین سے پوچھ کر آؤ کہ تم نے کبھی کسی کاغذ پر سائن کیے ہیں، کیونکہ یہ بات وکیل نے پتہ کروائی تھی، لیکن افضل نے جانے سے انکار کر دیا اور ملک نادر کے ڈر کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر نوفل نے آخر کار اس کو بھیج ہی دیا کہ تمہارے دل میں کوئی چور نہیں، تمہارے ایسا کرنے سے ملک نادر کی جیت ہوگی اور نسرین کی ہار ہوگی، کیونکہ وہ اس طریقے سے نسرین کو اکیلا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے خلاف FIR نہ کٹوائے۔ ڈاکٹر نوفل کی بات سن کر
افضل نسرین کے گھر چلا جاتا ہے لیکن اس سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا۔ تو نسرین کہتی ہے کہ میں تمہارے بدنامی کے ڈر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، لیکن نسرین اس کو کہتی ہے کہ مجھے اب کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ اشرف میرا شوہر تھا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور ملک نادر بھی میرے پاس آیا تھا اپنے آپ کو فرشتہ اور ہمیں شیطان مشہور کرنے۔ یہ سن کر افضل حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ نسرین افضل کو بتا دیتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی سائن نہیں کیے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ڈاکٹر نوفل کو جب پتہ چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی کوئی FIR ہی نہیں کاٹی گئی، اور یہ بات فون کر کے اس شہری لڑکی کو بتا دیتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو نسرین کے حق میں بہت اچھا ہوا، اب پرچہ کیسر کلام ہی میں کٹے گا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ افضل ڈاکٹر نوفل کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ملک نادر ہمارا اپنا ہو کر دوسروں کی حمایت کیوں کر رہا ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ نے دیکھیں گے کہ مینو کا بھائی ڈاکٹر نوفل کے پاس آتا ہے، جس سے دیکھ کر ڈاکٹر نوفل ڈر جاتا ہے۔ مینو کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ ڈر کیوں رہے ہو؟ یہ مینو کا خط ہے، کوئی لو لیٹر نہیں ہے جو تم اتنا ڈر رہے ہو۔ یہ ایک شاگرد کا خط ہے اس کے استاد کے نام۔ ڈاکٹر نوفل شکریہ کہہ کر خط لے لیتا ہے اور جلد ہی اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر مسکرانے لگتا ہے۔ مینو نے خط میں ڈاکٹر نوفل سے کچھ بائیولوجی کے سوال پوچھے تھے۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ مینو ڈاکٹر نوفل سے پڑھنے کے لیے مان گئی ہے۔ اور اس کی ڈاکٹر نوفل سے اب ناراضگی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نوفل نے یہ سوالات حل کرنے کی دن رات کوشش کرتا ہے اور اس سلسلے میں وہ رشید چاچا کی موٹر سائیکل لے کر شہر بھی جاتا ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے جب رشید چاچا کی بیوی اس کو پوچھتی ہے کہ آدھی رات کو کہاں گئے تھے، وہ تو عذرا مذاق کہتا ہے کہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے، جس پر رشید چاچا تو ہنسنے لگتے ہیں لیکن زرتاج چاچی کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور پھر آخر ڈاکٹر نوفل بڑے آرام سے بتاتا ہے کہ میں ہائی وے تک گیا تھا کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور مجھے کچھ کام بھی تھا۔ چاچی اس کو وارننگ دیتی ہے کہ آئندہ اپنے کام دن ہی میں کیا کرو۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل اگلی صبح وہی سوالات، حل شدہ سوالات مینو کو دینے موٹر سائیکل پر اس راستے کی طرف جاتا ہے جس راستے سے مینو کالج جاتی ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو پوچھ لینا، لیکن مینو کہتی ہے کہ اور کچھ نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر نوفل جان بوجھ کر اپنی موٹر سائیکل بند کر دیتا ہے اور مینو سے کہتا ہے کہ یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، اور مینو کہتی ہے کہ پنچر والے کی دکان پر دکھا دینا، وہ 1 گھنٹے بعد کھلے گی اور یہاں سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ اور پھر دونوں آہستہ آہستہ پیدل چلنے لگتے ہیں۔ کافی دور چلنے کے بعد ڈاکٹر کے پوچھنے پر مینو اس کو بتاتی ہے کہ پنچر کی دکان ابھی کافی دور ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نوفل پریشان ہو جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے کہ پھر تو زرتاج چاچی بھی ناراض ہوں گی، اس لیے مجھے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ آخر وہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اور موٹر سائیکل لا کر مینو کے نزدیک کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں جائے گا، کیونکہ اب تک وہ مینو سے یہی بات کہے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل خراب ہے، جس کو مینو جان بوجھ کر نہیں سمجھ رہی تھی۔ آخر کار مینو ڈاکٹر نوفل کی موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتی ہے جس کو کالج چھوڑ کر آتا ہے، اور پھر ایک دن وہ رشید چاچا کی موجودگی میں زرتاج چاچی کو بھی یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں مینو کو کالج چھوڑ کر آیا تھا۔
اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نسرین اپنی بیٹی کی رپورٹ درج کروانے جب گاؤں میں آتی ہے، گاؤں سے شہر کی طرف جاتی ہے، تو ملک نادر کے پاس اشرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور چیختا ہوا کہتا ہے کہ ملک جی باہر آئے، غضب ہو گیا۔ ملک نادر باہر آ کر اس کو کہتا ہے کہ ایسے تم چلا رہے ہو کہ گردن چھری کے نیچے آ گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ چھری نہیں تلوار کہیے، کیونکہ نسرین ایک وکیلنی کے ساتھ شہر پرچہ کٹوانے چلی جاتی ہے اور میں اس کو ایسا نہ کرنے پر طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر ملک نادر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ مینو کالج میں ڈاکٹر نوفل کا خط پڑھ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں۔ اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اور فاطمہ اور اس کا شوہر ہم شروع سے ہی اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر نوفل یہ اس لیے بتاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مینو فاطمہ کو ڈاکٹر نوفل کو درخت پر چڑھے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ آنسو ڈاکٹر نوفل دیکھ لیتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات مینو کو اچھی نہیں لگی، فاطمہ کا یہاں آنا اور اس کے ساتھ درخت پر چڑھنا، اس لیے وہ خط لکھ کر اپنے وضاحت دیتا ہے کہ تم ہر بات پوچھنے کی پابند ہو۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مینو اپنی سہیلی سے ملنے جاتی ہے جو اپنے بھائی کا رشتہ مینو کے لیے لائی تھی، اور اس کو رشتہ نہ ہونے کا بہت دکھ بھی تھا۔ وہ مینو سے کہتی ہے کہ لگتا ہے ڈاکٹر کو پکا پکا پھنسا لیا ہے۔ اس پر مینو کہتی ہے کہ پیٹنا چاہتی ہو، اور اس پر وہ کہتی ہے کہ پورے کالج کو بتاؤں گی کہ ڈاکٹر کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا ہے، لیکن مینو یہ سن کر پریشان نہیں ہوتی اور نہ گھبراتی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ جاؤ، جس کو چاہتی ہو بتاؤ۔ مینو کی سہیلی اس بات کا بدلہ آگے آ کر لے گی۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مینو کی سہیلی پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر نوفل کے پاس جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ میرے لیے پانی لے آؤ، اور جب ڈاکٹر نوفل اس کو کہتا ہے کہ میں پانی لے کر آتا ہوں، تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، آپ چیک اپ کریں۔ بھائی کے جاتے ہی مینو کی سہیلی چیخیں مارتی ہوئی باہر آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کے خلاف بولنے لگتی ہے کہ ڈاکٹر نہیں جانور ہے، اکیلے دیکھ کر جھپٹ پڑا۔ یہ بات دراصل وہ مینو کی دشمنی میں کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت سے بے خبر کہ وہ اپنے آپ کو بدنام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر اس لڑکی کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مینو کا بھائی ملک نادر کے پاس جا کر ساری صورتحال بتاتا ہے، اور ملک اس بات سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں کو اکٹھے کر کے اسپتال جاتا ہے اور ڈاکٹر نوفل کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رشید چاچا اور سرتاج چاچی بھی اس سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سرکاری ملازم ہیں، لیکن گاؤں والے نہیں مانتے اور ڈنڈے سوٹے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کا بچنا اب ناممکن ہے۔ اور اس میں مینو کے بھائی بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ملک نادر اس لڑکی کے والد اور بھائیوں سے بات چیت کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی جھوٹی ہے اور جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہی ہے اور ڈاکٹر نوفل پر الزام لگا رہی ہوتی ہے، لیکن ملک نادر ان حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر نوفل سے ذاتی دشمنی نکالنا چاہتا ہے۔
آگے آنے والی قسط میں بھی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ ڈاکٹر نوفل کو کہے گا کہ تم میرے گھر آ کر رہو یا میری دی ہوئی موٹر سائیکل استعمال کرو، ورنہ نتائج کی صورت میں تم خود ذمہ دار ہوگے۔ لیکن ڈاکٹر اس کی بات یہ نہیں مانتا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے کہ ڈاکٹر نوفل اپنے آپ کو ان حالات سے کس طرح بچا پائے گا۔ کیا مینو اس کا ساتھ دے گی؟ کیا گاؤں والے اس کی بات کا یقین کریں گے؟ کیا وہ لڑکی خود بیان دے گی کہ ڈاکٹر نوفل سچا ہے اور میں نے یہ بات مینو سے دشمنی کی وجہ سے کی ہے؟ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔